کہ جو لائف سٹائل ہے پروفیٹک لائف سٹائل، جو ڈائٹ پروفیٹک ڈائٹ ہے، پھر یہ کہ جلدی سونا، صبح اٹھنا اور فطرت کے مطابق عمل کرنا، پھر جیسے نماز میں سمجھتا ہوں وہ عمل انسان کی فطرت میں ہے، اللہ کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، وہ سارا۔ اچھا، کچھ حکیم جو ہے آج کل آپ کو پتہ ہے، ویسے حکمت کی بات کی جائے تو میں آپ کو نوجوانوں کا ایک مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ ان کے مائنڈ میں صرف ایک ہی ٹاپک آتا ہے جب حکمت کی بات، اور وہ مردانہ کمزوری، کہ بس یہی حکمت ہے۔ تو کافی حکیم آپ کو پتہ ہے کچھ پروڈکٹس بھی دیتے ہیں، جیسے کچھ تو نیچرل ہیں، جیسے اجوا کھجور بہت زیادہ کھانے کو کہتے ہیں، وہ حدیث بھی آتی ہے کہ 7 اجوا کھجور ڈیلی جو کھاتا ہے تو جادو کے حوالے سے آتا ہے، سحر سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر اسی طرح کلونجی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں ہر بیماری کا جو ہے وہ علاج ہے، تو کئی لوگ بہت زیادہ کلونجی کھاتے ہیں۔ تو یہ جو حکمت ہے وہ ایگزیکٹلی کیا ہے، کہ بس لوگوں کو سننا، ڈائٹ کی ترغیب دینا، یا انہیں یہ بھی دیکھنا، کوانٹٹی بھی بتانا، اور یہ مزاج دیکھ کر بتانا کہ کس نے کھانا ہے کس نے نہیں کھانا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ریکمینڈ کی جاتی ہیں۔ وہی سابقہ بات ہے نا کہ فطرت جو ہے نا جی، وہ آپ کی بہترین رہنما ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صحیح۔ تو احسن تقویم کیا ہے کہ اگر تو یہ ڈیپینڈنٹ ہوا کسی کا، حکیم کا، یہ جسم اگر کسی معالج کا ڈیپینڈنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ احسن تو نہیں ہے۔ کس وقت ضرورت پڑتی ہے اس کو؟ ایمرجنسی میں۔ صحیح۔ یعنی ایمرجنسی میں بھی کچھ ایسے پارٹ ہے کہ جس میں دیکھنا، ایک بچہ ہے، آسانی تقویم سے اب یہ مراد لیا جائے جی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت تو بڑا وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو مقصد یہ نہیں کہ اوور آل دیکھا جاتا ہے۔ تو آسانی تقویم سے ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے کہ انسان اگر فطرت کے اوپر قائم ہے نا تو پھر تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب جہاں تک یہ ہمارے روزمرہ کے جو معمولات ہیں، جب یہ فطرت سے ہٹ جاتے ہیں نا تو پھر انسان ایسی حکیموں کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ پھر وہی اگین میں کہوں گا کہ کمرشلزم ایسا چھایا ہوا ہے حکماء کے اوپر، خاص طور پہ یہ لیبل لگا ہوا ہے کہ وہ سیکس کی ادویات دیتے ہیں، اور جو نوجوان نسل اگر ڈیمانڈ کرتی ہے اس چیز کی تو وہ طاقت کی۔ آپ کے شاید علم میں ہے کہ دیکھیے کہ طاقت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے کہ طاقتور آدمی بھی مزید طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی آپ مجھے بتائیں ایسا بندہ ہے کہ جو طاقت پہ فل سٹاپ لگانا چاہتا ہے؟ بالکل صحیح۔ وہ کہتا ہے میں اور طاقتور ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مارکیٹ میں انرجی ڈرنک اویلیبل ہے۔ انرجی ڈرنک کا پہلے کانسیپٹ تو نہیں تھا نا، ایسے ہی۔ یعنی یہ انرجی ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ آپ جتنا چاہیں کما سکتے ہیں۔ سیکس ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس سے آپ جتنا چاہیں کما سکتے ہیں۔ صحیح بات۔ لیکن یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم اس لحاظ سے ترتیب دیا کہ اس کی تمام ضروریات، ایک اس کے اپنے جسم کی بقا ہے، ایک اس کی نسل کی بقا ہے۔ یہ جو سیکس کا تعلق ہے اس کے اپنے جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ اس کی اگلی نسل کی بقا کے لیے ہے۔ صحیح۔ تو اس کے لیے اگر تو انسان گندم کھا رہا ہے انف، اچھا، اس کی سیکس اسی سے پوری ہوگی۔ صحیح۔ دیکھیے ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو عوام کے مسائل ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ بہت عام رکھتے ہیں جی۔ اس کا علاج، اس کی ضروریات بہت عام ہوتی ہیں۔ ایسے ہی جو خواص کی بیماریاں ہوتی ہیں اس کا کہیں ہو بھی جائے تو مذائقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تو عام پرابلم ہے نا لوگوں میں۔ تو اگر آپ کا میٹابولزم ٹھیک ہے، کھانا پینا معمولات کے مطابق ہے، اور صحیح جسم میں آپ کا جو غذا ہے صحیح جسم کا حصہ بن رہی ہے، صحیح، تو کبھی سیکسول ویکنیس نہیں ہوگی۔ صحیح۔ کسی حکیم کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر حکیم اگر یہ کہ جی کہ اس پہ کستوری، امبر، زعفران اور یہ قیمتی اجزاء اس نے ڈالے ہوئے ہیں، صحیح، تو بعض جگہ پہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن کم جگہ پہ ایسی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر ایک کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ شفاعت اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھی ہوئی ہے، قیمتی میں بھی رکھی ہوئی ہے، سستی چیزوں میں بھی رکھی ہوئی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے لیے معالج سے اور صحیح معالج سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ کلونجی کھانے کا جو طریقہ کار ہے، ایک شخص
مزاجی اعتبار سے حرارت کی طرف اس کا مزاج ہے، اور کلونجی تیسرے درجے کی گرم خشک دوا ہے. اگر وہ کھائے گا تو اس کی حرارت میں اور اضافہ ہوگا. صحیح. تو اب یہاں پہ ضرورت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں ہر مرض کی شفا ہے. صحیح. اب یہاں پہ جو مزاجاً ہار لوگ ہیں، گرم مزاج کے لوگ ہیں، ان کے لیے پھر شفا کیسے حاصل کی جائے گی؟ اب اس کے لیے جو ایک صحیح معالج ہوگا وہ اس کے ساتھ بلینڈ کرے گا. کس چیز کا؟ اسبغول ہے. صحیح. مزاجاً سرد ہے. صحیح. یہ رہنمائی ہماری طب بھی دیتی ہے، ہماری شریعت بھی دیتی ہے. بالکل ایسی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز اور کھجور کا ملاپ ہمیں بتایا، اور کیوکمبر کا بھی آتا ہے. کیوکمبر کا بھی آتا ہے. دیکھیں ایک چیز ٹھنڈی ہے اور ایک چیز مزاجن گرم ہے. صحیح. اسی طرح کلونجی اگر جو شخص مزاجن گرم ہے وہ اس نے بھی کھانی ہے، اس نے بھی اس حدیث سے اور اس سے استفادہ لینا ہے. تو کیسے ممکن ہے صحیح کہ اس کے ساتھ وہ کوئی بارد چیز ملائے گا؟ یہ چیز کون اسے بتائے گا؟ جو پروفیشن سے جس کا تعلق ہے. صحیح. تو ایسی صورت میں پروفیشنل لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے جو صحیح علم رکھتے ہیں. تو اپنے طور پہ نہیں کھاتے رہنا چاہیے. بالکل. پھر اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے شیطان اس انسان کو بھٹکا دیتا ہے کہ یہ دیکھو تم حدیث پہ عمل کیا تھا تو تمہاری تو بیماری اور بڑھ گئی. ایسے ہی. تو وہ شیطان پہ اس کو موقع نہیں ملنا چاہیے. بالکل ایسی. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ باہر کا کھانا، فاسٹ فوڈ، جی، اس کے بارے میں آپ کی کیا دو ٹوک رائے، تاکہ ایک کلیئر میسج سب کو چلا جائے کہ کھانا چاہیے یا کم کھانا چاہیے یا بس سیف ہے، ٹھیک ہے، اٹس فائن؟ نہیں، میرے خیال میں سے تو بالکل نہیں کھانا چاہیے کوئی بھی باہر کا. ہاں، کوئی بھی باہر کا کھانا مجبوری کی حالت میں جس طرح آپ نے ابتدا میں بات کی تھی طیب خوراک کے بارے میں، میں پرسنلی اسے سی گریڈ میں لے جاتا ہوں. باہر کے کھانا؟ ہاں، کوئی بھی ہوٹل، کوئی بڑا ہوٹل. سی. اچھا دیکھیے، دو چیزیں اس میں بیسک ہیں. ایک تو یہ کہ جو چیزیں اس میں استعمال کی جاتی ہیں، جو اس میں یہ مسالے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹیسٹ انہانسر کے طور پہ چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں پریزرویٹو ان میں انوالو ہوتے ہیں، فریش نہیں ہوتی. ایسے ہی اگر ہم لوگ دیکھیں، تھوڑا سا ماضی کی طرف جھانکیں تو ہمارے یہاں کیا ہوا کرتا تھا کہ نمک کی ڈلیاں آتی تھیں، اس کو خود گھر میں نمک بنا لیا کرتے تھے. ثابت مرچ آتی تھی، گھر میں اس کو صاف کر کے خود تیار کیے جاتے تھے. اب سہولت کی طرف آگے بڑھتے گئے، اب وہ ڈبہ کھولتے ہیں. اب ڈبے میں کیا ہوتا ہے، 6 مہینے سے فیکٹری سے چلی ہے چیز، سال سے چلی ہے، اس پہ ایکسپائری لکھی ہوئی ہے 2 سال کی. ہم سمجھتے ہیں کہ 2 سال کے اندر یہ بڑی محفوظ ہے. محفوظ اسے کس نے کیا ہوا ہے؟ اس کے اندر تو کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں. صحیح. ثابت پڑی ہوگی تو شاید بچی رہے گی، لیکن پاؤڈر فارم میں ہوگی تو اس میں تو کیڑے پیدا ہوں گے. تو وہ اس میں پریزرویٹو ڈالے جاتے ہیں. وہ پریزرویٹو اننیسیسری ہمیں کھانے پڑتے ہیں. صحیح. اگر میں کسی شخص کو یہ کہوں کہ آپ اتنا بینزوئک ایسڈ، سوڈیم بینزوئٹ، سٹرک ایسڈ آدھی چمچ صبح دوپہر شام لے لیا کریں یا دن میں ایک دفعہ لے لیا کریں، کوئی لے گا؟ یہ پریزرویٹو ہے، لیکن وہ لے رہے ہوتے ہیں ہم. وہ ان چیزوں میں، فاسٹ فوڈ میں جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یسٹ بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اب ان پروڈکٹ کے اندر ریسائیکل چیزیں آ رہی ہیں. اگر آپ نیٹ پہ جائیں تو جو پیزا کی ڈو بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ ریسائیکل ہیں. اچھا. گاربیج سے آپ مجھے بتائیں کہ چیزیں اٹھا کے وہاں سے کچھ چیزیں نکال کے پروسیس کر کے اگر فوڈ میں شامل کر لی جائیں، طیب تو نہیں رہا. طیب بھی نہیں رہا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کبھی ہم لوگ سوچ ہی نہیں سکتے. طبیعت ہی آمادہ نہیں ہوتی. اس طرح تو ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ ہمیں دے رہا ہے، چیز پیش کر رہا ہے، وہ بیر ہینڈڈ نہ ہو، اس نے گلوز پہنے ہوئے ہوں. میں نے لوگوں کو بیکریز کے اندر جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم انسان سے اتنی نفرت کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں گلوز ہوں گے تو میں چیز لوں گا. صحیح. اور لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر جو چیزیں ڈلی ہوئی ہیں وہ ریسائیکل کی ہوئی ہیں. ایسے ہی ہے. بالکل صحیح. بالکل. اچھا، یہ بڑی خوفناک حد تک بے اولادی اور انفرٹیلیٹی ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ گلوبلی. تو کچھ تو دیکھیں ہوا ہے نا، سوچنے کی بات ہے. پچھلے 25 سال میں بہت ریٹ اوپر گیا ہے. اب تو خیر ہائیسٹ لیول پہ جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز اور یہ کافی، یہ بھی ایک بزنس ہی اللہ معاف کرے بن گیا ہے.
تو عورتوں میں اگر بات کی جائے پی سی اوز بہت بڑا ایک مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے آج کل. مردوں میں اسپرم کوالٹی بہت گر چکی ہے, ٹیسٹوسٹیرون لیول گر چکے ہیں اور باقی ساری چیزیں. تو اس کا تعلق ڈائٹ سے ہی آپ دیکھتے ہیں؟ ہاں علی بھائی, اس کا تعلق دو چیزوں سے ہے. ایک ڈائٹ سے ہے, دوسرا ہمارا طرز زندگی سے ہے. اور طرز زندگی کا سب سے بڑا جو شاخسانہ ہے وہ ہے ڈپریشن. طرز زندگی نے ہمیں جو چیز تحفے کے طور پہ دی ہے نا, وہ یہ ہے کہ میں ساتھ والے گھر کی گاڑی دیکھتا ہوں کہ لیٹسٹ ماڈل کی آئی ہے, تو میرے کب آئے گی. میرے بچے کہتے ہیں, گھر والے کہتے ہیں کہ یار انہوں نے تو نئے ماڈل کی گاڑی لے لی. تو یہ چیزیں جب میرے اندر وہ کیفیت پیدا کریں گی تو میں تو اپنی موجودہ زندگی سے کبھی سیٹسفائی نہیں رہوں گا. صحیح. اور اس سے سب سے بڑا نقصان کہ اللہ سے دور ہو جاؤں گا. بے شک. میرے اندر گلے شکوے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے کہ یار میں وہ ساتھ والا تو جو جمعے کو مسجد میں جاتے ہیں, میں تو روزانہ جاتا ہوں. کمپیریزن انسان کرتا ہے نا, بالکل ایک فطرتی بات ہے, کمپیریزن کرتا ہے. نبی نے فرمایا کہ کمپیریزن اگر کرنا ہے تو اب سے نیچے والے سے کرو. کمپیریزن تو انسان نے کرنا ہی ہوتا ہے. صحیح بات. تو نیچے والے سے کر لو, لیکن ہم اوپر والے سے کرتے ہیں. تو اوپر والے سے کرنے سے کیا ہوگا, میں اللہ کا ناشکرہ بنوں گا. میں سوچوں گا کہ یار, اور موازنہ میں اپنا حق سمجھوں گا کہ یار اس کے پاس بڑی گاڑی ہے, میرے پاس چھوٹی ہے. تو میں صبح فجر بھی مسجد میں پڑھتا ہوں اور میں 5 وقت نماز ہوں, اور وہ تو ہفتے میں 1 دن جاتا ہے. تو اس لیے موازنی شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر عورتوں میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. عورتوں میں بھی زیادہ. ظاہر ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو, جی اسی کی کریشن ہے. صحیح. بیسک کمپوننٹ تو ایک جیسے ہی ہے نا. ہاں جی. تھوڑا مزاج کا فرق رکھا تھوڑی سی. صحیح. تو ہم جب ایز اے ہول لیتے ہیں تو ہیومن بینگ کو لیتے ہیں تو یہ عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے. صحیح. چونکہ عورتوں کا ایکسپوجر نسبتاً مردوں کی نسبت کم ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے وہ جلدی ٹریپ ہو جاتی ہیں اور وہ جلدی سے کسی ایسے نتیجے پر پہنچ جاتی ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کیوں میسر نہیں ہیں. صحیح. اس لیے یہ انفرٹیلٹی کی بنیادی وجہ, پی سی اوز کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ مینٹل سٹریس ہے, بنیادی وجہ. صحیح. سیکنڈری چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو غذائیں کھاتے ہیں, غذا کے اندر جس طرح کی پریزرو چیزیں جا رہی ہیں, جس طرح کہ ہماری غذا کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں جا رہی ہیں کہ جو ہماری صحت کے لیے بہتر نہیں ہے. ہم صرف پیٹ بھرنے کو, ایک والیوم جو ہے نا اس کو فل کرنے کے لیے ایک ایریا کو وہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ سارے کا سارا ماحول, ساری کی ساری جو ہماری طرز زندگی ہے نا, اسے فطرت پہ لانے کی ضرورت ہے. آپ یقین کیجئے کہ فطرت کے قریب رہنے والے لوگ, میں نے خود میرے مشاہدے میں ہیں کہ ایک شخص ہے کہ اس نے زندگی 87 سال کی عمر پائی اور انہوں نے کبھی پین کلر نہیں کھائی. اچھا. 87 سال کی عمر تک. میں عینی شاہد ہوں کہ اس بندے نے بڑی اچھی زندگی گزاری. اسے کہا جی کہ میں نے آج تک پین کلر نہیں کھائی. اور اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ چاہے تو فجر کے وضو سے اثر پڑ سکتا تھا. اچھا. اب بلیڈر بھی اس کا اتنا اسٹرانگ. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہے, طرز زندگی بہت سادہ. جب ضرورت ہوئی پانی پی لیا. ہمارے یہاں تو یہ ہے جی کہ اب پانی بیچنے کے لیے اشتہار بھی لگا دیے ہے کہ 6 لیٹر پانی ضرور پیو. پانی میں ہیلتھ ہے. صحیح. پانی کے اندر انرجی ہے, پانی کے اندر زندگی ہے. نو ڈاؤٹ قرآن کریم بھی کہتا ہے پانی کے اندر زندگی ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ پانی جو ہے وہ اسی طرح پی لیں, صبح اٹھتے ہی 4-5 گلاس پی لیں یا دن میں پیاس لگے نہ لگے پانی پینا. صحیح. پانی کو بطور علاج معالجین بھی استعمال کرتے ہیں. کئی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے پانی کی جو ہے نا ایکسیسو مقدار دی جاتی ہے, لیکن پبلک کے لیے عام کر دینا یہ کمرشلزم ہے. صرف پانی بیچنے کا ایک طریقہ ہے, ورنہ ہر کسی کو پانی ایسا نہیں پینا چاہیے. پانی کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا پانی کی کثرت سے, وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے ایک سمپلی میں بتا دیتا ہوں کہ اس سے ارلی ایجنگ ہوتی ہے. اچھا. جو آپ کے چہرے کے اوپر, جو اسکن کے اوپر جو آتی ہیں, یہ اس کے رنکل جلدی پڑتے ہیں. اچھا. حکیم عبدالغنی نے اس کے اوپر کچھ 40 امراض کا ذکر کیا ہے. صحیح.
اس کے پانی کے غیر ضروری استعمال سے 40 امراض پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس میں سے آپ کے ناظرین کی نظر صرف یہ ہے کہ چونکہ یوتھ کلب کے جو سننے والے ہیں زیادہ تر یوتھ ہی ہوتے ہیں, تو یوتھ کو اپنی بیوٹی سے بڑا ایک تعلق ہوتا ہے, خاص لگاؤ ہوتا ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر زیادہ ایکسیسو پانی پئیں گے تو ان کے اندر ایجنگ افیکٹ جلدی رونما ہوں گے. تو یعنی جو باڈی جب ڈیمانڈ کرے, باڈی کی ڈیمانڈ بیسیکلی یہی ہے. ہماری ساری گفتگو کا جو مرکز ہے نا وہ فطرت ہے, اور فطرت اندر سے ڈیمانڈ دیتی ہے. اگر اس ڈیمانڈ کو ہم دبا دیں گے تب بھی نقصان ہے, اس کی اگینسٹ چلیں گے تب بھی نقصان ہے. لیکن اس فطرت کو کیسے محفوظ کیا جائے؟ مطلب کچھ اگر فطرت ہی مسخ ہو جائے. فطرت بالکل صحیح ہے, یہی تو سب سے بڑا سوال ہے آج کی محل گفتگو کا, کہ ہم فطرت کو کیسے بچا کے رکھیں اور فطرت پہ کیسے عمل کریں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, یہ فطرت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہماری فطرت کو تباہ کرنے کے لیے کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے. آپ کی جب سیل کمپنیاں پاکستان میں آئیں تو انہوں نے جو پیکیجز رکھے وہ نائٹ پیکیجز رکھے اور بتا دیا کہ اس وقت میں فری کریں گے. صحیح. آپ کے یہ فاسٹ فوڈ والوں نے کیا کیا کہ یہ رات کو جب کریں گے تو یہ اس وقت ڈلیوری فری ہوگی, یہ پیکیج انٹروڈیوس کروائیں گے. ایئر لائن کمپنیوں نے کیا کیا, نائٹ کوچز چلائیں کہ اس وقت آپ ٹریول کریں گے تو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ پرائز پہ ٹکٹ دیں گے. کیا وجہ, یہ نائٹ کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ ہر فیلڈ میں صحیح باتیں کرنی ہے, صرف گپ شپ کرنی ہے. جی مجھے یاد ہے کہ شروع میں پی ٹی سی ایل والوں نے بھی ابتدا میں کیا کیا تھا کہ 8:30 بجے کے بعد ہاف ریٹ ہوتا تھا, 11 بجے کے بعد کوارٹر ریٹ ہو جاتا تھا. صحیح. تو لوگ جاگتے تھے. تو یہ انسانی فطرت کو تباہ کرنے کے لیے لوگوں کو لالچ دی جاتی ہے. اور نیٹ فلکس تو اس کا میں بتاتا چلوں کہ ایک اسٹیٹسٹک ہے, اس کے جو پیک آورز ہیں نیٹ فلکس کے وہ رات 12 سے صبح 4 تک پوری دنیا میں. صحیح. تو وہ نیند کا سب سے بڑا دشمن تو نیٹ فلکس آج کل یوتھ کافی دیکھ. تو اسی طرح ہی بالکل ایسی ہے, آپ کی بات صحیح ہے. تو رات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے سونے کے لیے, تو سکون کے لیے. اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ رات کی نیند جو ہے اس میں آپ کے باڈی کے اندر ریپیئر کرنے کے لیے جو ہارمونس پیدا ہوتے ہیں وہ رات ہی کو آتے ہیں. ایسے ہی دن میں انسان جتنا مرضی سو لے, صحیح, صبح اٹھ کے وہ فریشنس آتی ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. تو رات کو اگر آپ تھوڑی سی بھی نیند لے لیں تو بہترین اچھے نتائج ملتے ہیں اور انسان فریش رہتا ہے. تو فطرت کی طرف لوٹنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ فطری طرز زندگی ہو, کہ رات کو ہم اپنے سونے کے لیے رکھیں, دن کو ہم صبح اٹھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فجر کے بعد سونے کو مکروہ جانا ہے. صحیح. اگر وہ حرام کر دیتے تو میرا خیال ہے پھر بھی لوگ بھی پھر بھی سوتے, لیکن جسے مکروہ تو جانا ہے نا, تو ہمیں اس سے کراہت نہیں آتی. بالکل ٹھیک. تو فطرت یہی ہے کہ جو ہم نے اصل میں قدر ہی نہیں کی اس دین کی, اس رہنمائی کی, کہ جو قدم قدم پہ ہمیں ایسی رہنمائی دیتی ہے کہ جو ہمیں بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ اور کیئر فری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہت اچھے رہنما اصول دیتی ہے. صحیح. لیکن ہم قدر نہیں کرتے اس کی. ایسے جو ماشاءاللہ کرکس ہے گفتگو کا, میں ایک بار آڈینس کو بھی سمرائز کر دوں کہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے روٹین ایک اچھی رکھنا. بس یہ ہے کہ اپنی روٹین کو فطرت کے مطابق رکھا جائے. نبوی جو ایک روٹین ہے کھانے کی, یعنی کوشش کی جائے کہ جتنی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے اتنا کھایا جائے, یا یہ کہ چلو زیادہ ہے تو 1/3 ایٹ لیسٹ ایمٹی چھوڑا جائے. اور جب بھوک لگے تو منچنگ کر لیں اور اچھی چیز کوئی کھائیں, اس سے آپ کی باڈی کی نیڈ بھی پوری ہو جائے. اپنی طبیعت کو دیکھیں, اپنے مزاج کو دیکھیں, کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں اگر جانا ہی ہے, جو ہولسٹکلی ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ایڈوائز کرے کہ آپ کو یہ کھانا چاہیے. ہر ایک کے پاس جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے. اور طیب ڈائٹ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ وہ A+ کوالٹی وہی ہے جو نیچرل ڈائٹ ہے, اور ہوٹل سے اور باقی جو باہر کے کھانے ان سے تو سخت اجتناب آپ نے کہا کرنا چاہیے. بفے وغیرہ بھی اوائڈ ہی کرنے چاہیے. لاسٹلی میں چاہوں گا حجامہ جو ہے ماشاءاللہ آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہے, تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہیں کہ یہ پرانے دور کا ایک علاج تھا, سائنٹیفک
اس کے بارے میں کوئی پروف نہیں ہے کہ اس کے کوئی فوائد ہیں، حالانکہ کلیئر کٹ حدیث تو ملتی ہیں. حضرت جبرائیل نے غالباً سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بارے میں پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ خاص ڈیٹس ہیں، انہی ڈیٹس کو یہ کرنا چاہیے. تو حجامہ کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ گائیڈ کر دیں کہ اس میں کن کن امراض کی شفا ہے، اور جیسے کچھ لوگوں کو مائیگرین ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، یہ بہت کامن ہے. پھر کیا انفرٹیلیٹی کا بھی کوئی اس میں تعلق ہے، یا بڑھاپے کی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں، اور ڈیٹس اسپیسیفک ڈیٹس پہ ہونا چاہیے؟ جی علی، ایسے ہے کہ حجامہ عربی کا لفظ حجم سے نکلا ہے. صحیح. اس کا معنی ہوتا ہے ایکسٹریکٹ کرنا، چوسنا، نکالنا. تو جو میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ سے استفراغ کا لفظ بولا تھا، جی، تو یہی استفراغ ہے کہ جسم سے اب طبیعت کا جو ہماری جو جسم کا جو مزاج ہے نا، جی، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز جان لیجیے کہ ہیومن باڈی جو ہے نا، یہ سیلف کریکٹنگ مشین ہے. صحیح. اپنی اصلاح خود کرتی ہے. صحیح. اس سے بہت ساری ایسے ہمارے ایلمنٹس ہیں جو خود ہی یہ ٹھیک کر لیتی ہے. مثال کے طور پہ گلا خراب ہو جاتا ہے، آپ صرف یہ کہ ٹھنڈے پانی سے اگر آپ پرہیز کر لیں اور کوئی فرائڈ چیز یا اسپائسی چیز نہ کھائیں، تو بغیر کسی میڈیسن کے ایک آدھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ کون ٹھیک کر رہا ہے؟ صحیح. یہ سیلف کریکٹنگ مشین ہے. بالکل ٹھیک. تو حجامہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم معراج پہ تشریف لے کے گئے تو فرشتوں نے ہر آسمان پہ آپ کو کہا علیک بالحجامہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اپنے لیے امت کے لیے حجامہ کو رائج کریں. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام 3 مقامات کے بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں. کحل، اخدعین کے بارے میں. اخدعین جو ہے یہ کان کی سائڈ سے لے کے یہاں تک یہ اخدعین کہلاتا ہے، اور یہ شولڈر کے بالکل وسط میں جو اسپائنل کارڈ کے سینٹر میں وہ کحل کہلاتا ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے امیون سسٹم کے لیے بہترین پوائنٹ ہے. اچھا. اور ایسی امراض کہ جنہیں طبیب بھی نہیں سمجھ سکتا. دیکھیے یہ میں بصیر طبیب اپنی شکست مان رہا ہوں. صحیح. بعض معالجین نہ مانے، لیکن میں مانتا ہوں کہ بہت سی بیماریاں ہمیں نہیں پتہ چلتی. ہم نبض بھی دیکھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ ہماری رہنمائی کر دیجئے. بے شک. تو ہم تو اپنی عقل و خرد کے ہتھیار پھینک دیتے ہیں. صحیح. نبض، اور حقیقتاً کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہمیں سجائی دے دیتے ہیں کہ اس بندے کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ بڑی کمپلیکیٹڈ مشین ہے یہ. صحیح. اور مینوفیکچر سے بہتر سے کون جانے گا. بالکل صحیح. بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی گھڑی کسی اچھی برانڈ کی ہو، اپنی گاڑی اچھی برانڈ کی ہو تو کمپنی سے ٹھیک کروائیں گے. تو جب اپنی باڈی جو ہے جسے ہم اچھا اگر سمجھتے ہیں تو وہ مینوفیکچر سے رجوع نہیں کرتے. تو یہ رویے نہیں ہونے چاہیے. تو حجامہ جو ہے یہ ہمیں رہنمائی ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے. تو یہ ہم ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری جسم کے اندر ایک وائٹل فورس ہے، جیسے ہم طبی لغت میں قوت مدبرہ بدن کہتے ہیں. صحیح. وہ تدبیر کرتی ہے صحت کو بحال کرنے کی. وہ ہمارے جسم کے جتنے بھی ٹاکسنز یا ریزیڈول جو میازمات ہوتے ہیں وہ سپرفیشل ایریا کی طرف ایکسپیل کر دیتی ہے. جی جی. مطلب باڈی کے اندر سے تمام جو وہ اجزاء جو جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں وہ سپرفیشل ایریا کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہاں سے ہم اس کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. اس کو حجامہ کہتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ انفرٹیلٹی کے لیے یا میگرین کے لیے، جی، تو یہ اس کے بارے میں تو نہیں کچھ ایسا کہوں گا، لیکن ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ نبی نے فرمایا کہ من احتجم 17 19 اور 21 کان شفاء من کل داء، کہ جس نے 17 19 یا 21 تاریخ کو جس نے حجامہ کروایا اسے ہر مرض سے شفا ملی. اچھا. اب ہر مرض میں آپ یہ بتائیے، اگر تو آپ میگرین کو مرض سمجھتے ہیں تو پھر تو اس میں داخل ہوگی وہ. اگر انفرٹیلٹی کو یا پی سی اوز کو یا کوئی اور ڈیزیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مرض ہے تو اس میں داخل ہوگی. تو
طبی میدان میں اس سے بڑی خوشخبری اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ ایک سسٹم کے اندر قیامت تک ہونے والی ہر مرض کا علاج آپ کے پاس ہے. جی